جو فیسلٹیز ایک پی ایس پی آفیسر کو حاصل ہے وہ ایک کلاس انڈسٹریلسٹ کے پاس بھی نہیں ہوتی. کسی بھی انسان کی تذلیل کا کسی کو حق حاصل ہے. پولیس ڈپارٹمنٹ کیا ہے, اس کے ایس او پیز کیا ہیں, ایک ایس ایس پی ایک ڈی پی او کو کن حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلا تو اعتراض میرا جو احمد محی الدین صاحب کے ساتھ ہے کہ انہوں نے تقریباً 90% پولیس افسران جو ان کے ماتحت تھے ان کی کو کسی نے کوئی جبری ریٹائر کر دیا. not at all. It was a planned move. کسی بھی افسر کا ٹرانسفر ہو کے جب وہاں پہ پہنچتا ہے ڈی پی او تو ایس ایچ اوز اس کے بارے میں پہلے ہی پتہ کرواتے ہیں کس قسم کا بندہ ہے, اس کو کیا پسند ہے. تو جب جو ڈی پی او صاحب کو پسند ہوگا ایس ایچ اوز تو وہ حاضر کر دیں گے. پھر واقعی ایس ایچ اوز جو ہیں وہ اپنے افسر کی نسبت یہ معلومات پہلے سے حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. وہ ٹرانسفرز پوسٹنگز جو ٹک ٹاک پوسٹنگز تھیں, ٹک ٹاک ٹرانسفرز تھیں, ٹک ٹاک معطلیاں تھیں, ان میں سے کچھ بھی حقیقت پر مبنی نہیں تھا. پاکستان میں کوئی بھی ملازمت اتنی پرکشش نہیں ہے جتنی پولیس سروس آف پاکستان ہے. بعض پولیس افسران کے اردل روم تو انتہائی سخت ہوتے ہیں. مجھے 2-3 کے اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تو پھر میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے. لاہور میں ان کی پوسٹنگ رہی. کیا نام تھا؟ نام نہیں میں لینا چاہوں گا. ان کا اردل روم میں نے اتنا سخت کبھی نہیں دیکھا جتنے آج کل ہوتے ہیں. نہیں, جتنا سخت ان کا اردلی روم ہوا کرتا تھا. اور وہ اتنا سخت اردلی روم ہوتا تھا کہ جو پیش ہونے والا ہے وہ باہر جا کے. ناظرین, کیا پولیس افسران کو سیلف پروجیکشن کرنی چاہیے یا کھلی کچہریوں کا ضابطہ کیا ہونا چاہیے؟ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے. کچھ احمد محی الدین صاحب جو ریٹائرڈ ایس ایس پی ہیں ان کے حق میں کھڑے ہو گئے اور کچھ ان کی مخالفت میں. قانون کیا کہتا ہے کہ کیا سیلف پروجیکشن ضروری ہے یا پھر قانون کا نفاذ ضروری ہے؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سی آئی آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. اعوان صاحب, سابق ڈی پی او ایس ایس پی احمد محی الدین, انہوں نے ریٹائرمنٹ لی. ریٹائرمنٹ لینے کے بعد وہ اب کسی جگہ پر منسلک بھی ہو گئے کسی ادارے سے. انہوں نے ریٹائرمنٹ کہا جا رہا ہے کہ اس لیے لی کیونکہ پریشر بہت آ گیا تھا اور سماج کو اور بالخصوص ان کے ہائی اپس کو ان کی جو پروموشن ہے یا ان کی تشہیر ہے یا ان کی پبلسٹی ہے, پبلک فگر ہونا, وہ نہیں بھا رہا تھا. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ راہیں جدا. ایک تو وہ اینگل ہے کہ جس سے آپ کو ویوز بڑے ملیں گے. اس میں کیا ہے؟ اس میں تو میں کہوں جناب پھل جھڑیاں ہی پھل جھڑیاں ہیں. اچھا ہیں جی. اور وہ جناب غبارے بلونز فضا میں اڑانے شروع کر دو. ہاں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقائق پہ بات کریں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کیا ہے, اس کے ایس او پیز کیا ہیں, ایک ایس ایس پی ایک ڈی پی او کو کن حدود و قیود کا خیال رکھنا چاہیے یا باوردی اہلکار کو. احمد محی الدین صاحب, میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے. مجھے ان سے کبھی زندگی میں کوئی کام نہیں رہا کیونکہ یہ کمنٹس آئیں گے نا, جیلس تھے. بھائی میں تو ملازمت میں نہیں ہوں, میں نے کیوں جیلس ہونا ہے, میری کو سیٹ پہ لگ گئے. نہ میں اس قابل تھا, نہ میرا وہ عہدہ تھا کہ میں ان کی سیٹ پہ لگ سکتا. اگر میں سروس میں بھی ہوتا, کوئی جیلس ہی نہیں ہے. مجھے بات کرنی ہے حقائق پہ. آغاز کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی تذلیل کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. ایون والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرعام تذلیل کریں. تربیت کا حکم ہے, تذلیل کا نہیں ہے. نہیں ہے, سرعام کا تو اجازت ہی نہیں. بالکل. یہاں تک حکم ہے کہ آپ ان سے پردے میں بات کریں. ڈانٹنا بھی ہے تو پردے میں ڈانٹے. عوام الناس خاص و عام کے سامنے اس کی تذلیل ہرگز نہ کی جائے. احمد محی الدین صاحب کو ہم نے دیکھا کہ باریش سفید سر والے باپ کی عمر کے پولیس افسران کو انہوں نے بے عزت کیا اور کھلی کچہری میں بے عزت کیا. اس گفتگو کا آغاز میں کچھ یوں کر لیتا ہوں کہ دیکھیے, لاہور کے ڈی آئی جی ہیں آپریشنز فیصل کامران, وہ بھی کھلی کچہریاں کرتے ہیں. ان کا بڑا سنجیدہ لب و لہجہ اور بڑا پازیٹیو اور بڑی سخت سزائیں بھی دیتے ہیں اور بہت سخت رویہ بھی ہوتا ہے ان کا. لیکن ماتھے پہ شکن نہیں ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی سٹنٹ کر رہے ہوں اور جناب وہ اس میں ان کی تذلیل کر رہے ہوں. میں نے یہ دیکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ ماتحت کو بھی کانسٹیبل لیول کے ماتحت سر کہہ کے بلاتے ہیں. تو یہ ہے انسانیت کا وہ سبق جو کہ اولین ترجیحات میں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلا تو اعتراض میرا جو احمد محی الدین صاحب کے ساتھ ہے کہ انہوں نے تقریباً 90% پولیس افسران جو ان کے ماتحت تھے
ان کی مٹی پلید کی. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب پولیس افسران یا پولیس اہلکاروں کو آپ بے عزت کرتے ہیں تو پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو ہائپ ملتی ہے. اب آ جاتے ہیں, آپ نے بالکل ماشاء اللہ ٹھک کے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے. احمد محی الدین صاحب نیول آفسر تھے, لیفٹیننٹ کے عہدہ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی نیوی سے. وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ تو نہیں کوئی ایسی بات ہوئی کچھ خاص کہ جی ان پہ کوئی پریشر, نو نتھنگ سر. ان کے گول سیٹ تھے. ہاں, وہ ایک سیٹ سی ایس ایس نہیں جانا, پہلے وہاں چلتے ہیں, اس کے بعد پھر ادھر آ ہی جائیں گے. تو 12 سال تک وہ نیول آفسر رہے. 12 سال کے بعد انہوں نے پی ایس پی کیڈر میں شمولیت اختیار کی اور تقریباً 12 سال ہی وہ پی ایس پی رہے. اس میں ٹریننگ پیریڈز اور سارا یہ وہ شامل کر لے تو 12 سال کی ہی ان کی سروس بنتی ہے بطور پولیس آفسر, پی ایس پی آفیسر. اب نیول آفسر کی کوئی سوشل پروجیکشن نہیں, فیلڈ پوسٹنگ وغیرہ, ٹھیک ہے, وہ ایک گمنامی کی سی زندگی ہے, گمنام ہی روز ہوتے جی. میری باتوں پہ آپ نے توجہ اس لیے دینی ہے کہ میں نے آپ کو لے کے آنا ہے اس منظر کی جانب کہ جو ہمارے ویورز کے علم میں نہیں ہے. ہم لوگ بھیڑ چال کے قائل ہیں اور ہم صرف جو آپ کو میڈیا پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے. احمد محی الدین واز اے لرنڈ پرسن. احمد محی الدین بڑے قابل پولیس افسر تھے. احمد محی الدین اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے. احمد محی الدین بڑے خوش شکل تھے, فوٹو جینک ان کی پرسنالٹی تھی, لباس بڑا اچھا پہنتے تھے, پرفیومز بھی بڑے اچھے استعمال کرتے تھے. وہ ان کی ذات کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بہت اعلیٰ. پھر انہوں نے اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے بھی ایک کورس کیا یو کے میں, پھر انہوں نے ایک اسپیشلائزڈ کورس کیا یو ایس میں. تو تعلیمی میدان میں وہ باکمال رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں اس چیز کو پردہ نہیں ڈال سکتی, کور نہیں دے سکتی جو ان کے ایمز تھے. تو نیول آفیسر سے پی ایس پی آفیسر بننا, یا تو وہ خدمت خلق کا جذبہ لے کے کہ نیول افسر کو کبھی کبھار انسانی خدمت کا موقع ملتا ہے, اور پولیس افسر تو روز کر سکتے وہ اب دیکھیں جب آپ انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا جی, تو آپ راستہ چنتے ہیں. کچھ سیاست میں آ جاتے ہیں, کچھ پولیس افسر بن جاتے ہیں, کچھ جان قربان کرنے کے لیے فوج میں چلے جاتے ہیں, تو کچھ عبدالستار عیدی بن جاتے ہیں. یہ سارے راستے ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے الگ الگ شعبے ہیں. اب یہ احمد محی الدین صاحب اگر انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے تو اس سے پاورفل اور کچھ نہیں جس عہدے پہ وہ فائز ہو چکے تھے. اب یہ لوگوں کی وجہ ان پہ پریشر بڑا تھا اور ان کو کسی نے کچھ جبری ریٹائر کر دیا, ناٹ ایٹ آل, اٹ واز اے پلانڈ موو. نہیں, ہو بھی سکتا ہے نا کہ جب کوئی ایک شخص کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہو تو ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ ہائی ایپس جو ہیں وہ اس کے مخالف ہو جائیں. دیکھیں ان پہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو ہیں, when he was انسپیکٹر جنرل پولیس, ڈاکٹر عثمان صاحب بھی بڑے میڈیا پہ نظر آیا کرتے تھے. بعد میں پابندی لگا دی تھی ان پہ. نہیں, ڈاکٹر عثمان پہ کسی نے پابندی نہیں لگائی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خود وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ آپ بھی کمائیں, ورنہ وہ تو ٹک ٹاکر کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے. ڈاکٹر عثمان انور نے آپ کو کیا دیا؟ ڈاکٹر عثمان انور نے آپ کو سپس اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز دیے. اگر آپ کبھی غور کریں, آپ تو کرائم سے ریلیٹڈ جرنلسٹ ہیں, آپ پرانے تھانوں سے جان تھانوں میں جائیے نا, پرانے رویے تو ختم نہیں ٹوٹی ہوئی. دیکھیں سر, یہ تو جب آپ یہ نا ایک الگ سے پروگرام ہے, اس کو اس میں شامل نہ کریں. اوکے, آپ کو تھانے میں عثمان انور صاحب نے ترقیاں دی پولیس والوں کو, نہیں, اس کو ہم بعد میں. عثمان انور صاحب نے پبلک کو ٹوٹی ہوئی کھٹمل زدہ چارپائی سے جو چھٹکارا دلایا کہ جس پہ وہ جا کے بیٹھا کرتے تھے, اور وہ بھی درخت کے نیچے انتظار کے لیے کہ کب تھانے دار آئے گا اور ہماری سنوائی ہوگی. تو انہوں نے ایک ایسی جگہ فراہم کر دی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز کے ذریعے کہ وہ کافی کے کپ پہ انتظار کا موقع مل گیا, ایئر کنڈیشن ماحول میں انتظار کا موقع مل گیا. پھر وہ والا سسٹم متعارف کروا دیا کہ آپ کو کیوں میں نہیں لگنا پڑے گا, بایو میٹرک. آپ جائیں گے, آپ جا کے وہاں پہ تھم امپریشن دیں گے, آپ کو ایک وہاں سے سلپ نکلے گی, اور آپ جناب اس ٹوکن کے حساب سے آپ کا نمبر ہوگا, اور آپ کو وہاں پہ
فیسیلیٹیشن سینٹر بن گئے. ٹھیک ہے عثمان صاحب پہ آئیں گے تو مجھے بڑے اختلافات ہیں, پھر اس کے چلیں, بعد الگ نکل جائے گی. نہ نکالے. ابھی میں یہ کہتا ہوں ہاں. کہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. ہاں آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے. آپ فیصل کامران صاحب سے تو اتفاق کرتے ہیں نا. ہاں فیصل کامران صاحب کس طریقے سے پبلک کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم. فری رجسٹریشن آف FIRs کا جو نظام وضع کیا گیا ہے اس میں کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں. ٹھیک ہے جی. کس طریقے سے وہ اپنے ماتحت جب کوئی غلطی کرتا ہے تو پورا تھانہ سسپینڈ ہو جاتا ہے. حالانکہ اس پہ مجھے اعتراض ہے, مجھے بھی لیکن وہ بھی ہائپ دینے کے لیے سوشل میڈیا پہ. کوئی نہیں, سوشل میڈیا نہیں. دیکھیں اس وقت نا اس کا اور کوئی حل نہیں تھا. ہاں یہ کہ غم و غصہ تھا پورے علاقے میں. پورے علاقے میں جتنا بڑا وہ خوف ہاں ٹھیک ہے. پھیل گیا تھا نا, اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے وہ بھی ضروری تھا. تو یہاں پہ کیا فرق تھا؟ آپ نے کبھی فیصل کامران کو دیکھا؟ میں اس لیے فیصل کامران کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ بھی نظر آتے ہیں. نہیں فیصل صاحب ٹھیک ہے, اب یہ پورا پوڈ کاسٹ ان کی تعریف میں تو نہیں آپ کرنا. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے کبھی یہ سنا کہ SHO صاحب یہ فلاں خاتون کی FIR لانچ ہوئی ہے, آج شام تک 5 لاکھ روپے اس کے گھر پہنچا کے آؤ, اس کی چوری ہوئی ہے. انتہائی نان سیریس بہیو ہوگا جناب. یہ فوری طور پہ اس کو کہاں سے دے, اس نے کہاں سے دینا. اور پھر جو ہے سب انسپیکٹر کو آرڈر دیں گے, جب DIG آرڈر دے دے تو پھر تو وہ کسی اور سے لے کے دے گا, کسی اور کا گلا گھونٹے گا, کسی اور کی جیب کاٹے گا. جو یہ احکامات سوشل میڈیا پہ آتے رہے ہیں, ان احکامات پہ بھی اگر غور کر لیں آپ, تو کون سا ایسا اسپیشل فنڈ ہے SHO کے پاس یا تفتیشی افسر کے پاس کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پیسے دے کے آؤ. بیچاروں کے پاس تو پیٹرول کے پیسے نہیں ہوتے. آپ کے پلیٹ فارم سے نقطہ اعتراض بلند کرنے والوں کو یہ دعوت دیتا ہوں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب جو احکامات آپ نے ٹک ٹاک پہ دیکھے ہیں, ہاں وہ کیا منون پورے ہوئے ہیں؟ وہ نہیں, وہ ان کی کہیں سے ایک کی مثال لے آئیے کہ فلاں کو تو 2.5 لاکھ روپے مل گیا تھا شام کو. ہاں تو ہم جناب میں اعلانیہ طور پہ یہ کہتا ہوں, یا موٹر سائیکل مل گئی تھی کہ ہاں جی, میں اعلانیہ طور پہ یہ کہتا ہوں کہ جناب میں اس کے بعد زبان بندی کا دعویٰ کر دیتا ہوں, میں کبھی کسی کے اگینسٹ نہیں. بس انہیں یہ سوشل میڈیا پہ اشش اور وہ چیزیں مل گئی, کمنٹس مل گئے, جی, لائکس. اس کا مقصد تھا. اس میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہیں, ایسا تو ممکن ہے کہ کہیں چند لوگ کھڑے ہوں کسی مارکیٹ پلیس پہ یا ادروائز, اور وہ آپ کو راستہ میں مل جائیں, وہ آپ کا ماتھا چومیں, وہ آپ کو گلے لگائیں. وہ اچانک سر راہ مل جانے والے پھولوں کی پتیاں لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ یہاں سے گزر ہوگا شہنشاہ معظم کا, اور ہم ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں گے. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. ہم غور نہیں کرتے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جو دکھتی ہے تو بکتی ہے, یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں اپنے ایمان سے یہ کہتا ہوں کہ میرا خالق, میرا مالک اگر قریب سے مجھے سن لے, میں احمد محی الدین صاحب کی ترقی, ان کی خوشحالی, ان کی آل اولاد کی خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں. اللہ کریم انہیں کامیابیوں کی وہ منزلیں عطا کر دے کہ لوگ رشک کریں. بالکل ایسے. اچھا یہ پلان تھا. اچھا یہ پلان کے علاوہ بھی جب کسی بھی SHOs کو پتہ چل جائے, ظاہر ہے کسی بھی افسر کا ٹرانسفر ہو کے جب وہاں پہ پہنچتا ہے DPO, تو SHOs اس کے بارے میں پہلے ہی پتہ کرواتے ہیں کس قسم کا بندہ ہے, اس کو کیا پسند ہے. تو جب جو DPO صاحب کو پسند ہوگا SHOs تو وہ حاضر کر دیں گے, پھر وہ جس جگہ بھی جائیں گے ان کو وہی چیزیں. ایک SP تھے, ہاں ان کو نا ایک خاص جگہ کا دہی بڑا پسند تھا. ہاں وہ ایک اندرون شہر لوہاری والی سائڈ پہ ایک خاص دکان ہے, وہاں کا ان کو لسی جس کی مشہور ہے. نہیں وہ لسی والا نہیں, یہ الگ سے, یہ صرف دہی بیچتا ہے, لسی بیچتا ہی نہیں ہے. اوکے اس کا دہی بڑا پسند تھا. تو وہ دیکھا ہوا ہم نے وہ زمانہ, تو جو SHOs ہوتے تھے نا, وہ ان کے آنے سے پہلے نہیں, وہ آنا ہوتا تھا, انہوں نے ان کے آنے سے پہلے کنڈا منگوا لیتے تھے کہ جناب انہوں نے آتے ہی کہنا ہے کہ جناب وہ فلاں جگہ سے دہی منگوا لو. تو دیکھیں یہ آپ کی بات تھوڑا سا ایک یہ مزاحیہ ٹچ آ گیا اس میں کہ واقعی SHOs جو ہیں وہ اپنے افسر کی نسبت یہ معلومات پہلے سے حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے. وہ معطلیاں, وہ گرفتاریاں, وہ ٹرانسفرز پوسٹنگز جو ٹک ٹاک پوسٹنگز تھیں, ٹک ٹاک ٹرانسفرز تھیں, ٹک ٹاک معطلیاں تھیں, ان میں سے کچھ بھی حقیقت پر مبنی نہیں تھا. کیسے ممکن ہے کہ ایک FIR لانچ ہو اور بغیر تفتیش کے 3 منٹ میں الزام علیہ یا مدعی کی گفتگو سن کے
تفتیش کا نتیجہ دے دیا جائے اور وہاں پہ وہ ڈی پی او صاحب حکم صادر کر دیں کہ یہ ابھی ریڈ کرو اور اس کو گرفتار کرو. تم نے اب تک گرفتار کیوں میں نہیں نے کیا؟ ایک کیس دیکھا احمد محی الدین صاحب کا. ابھی ہمیں ان سے ذاتی اختلاف تو نہیں ہے. ہم تو یہ پولیس کی جاب اور اس کی جو جورسڈکشن ہے, جو اس کی حدود و قیود ہے سوشل میڈیا کو لے کے, یہ میڈیا کو لے کے, اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں خود کو. اچھا, وہ کیا کرتے تھے کہ ایک شخص آیا, میں نے دیکھا کیس, اور اس نے اپنے والد کی شکایت کی. کوئی قبضے کا معاملہ تھا یا کوئی گھر میں کوئی دیوار کا معاملہ تھا, تو انہوں نے اس کی اپلیکیشن بیٹے کی لے کے ایسے اپنے والد کے خلاف کمپلین کرنے آیا. پاجو تھا, میں نہیں سنا والد کے خلاف. وہ جتنے لوگ کھڑے تھے تالیاں بجا رہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ قانون تو اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اس بات کا باؤنڈ کرتا ہے کہ باپ اور بیٹے کا بھی میٹر ہو تو اس میں انصاف کرو, اور یہ یو آر دا ریسپانسبل. آپ نے آغاز میں فرمایا تھا کہ پولیس والے نو کدھرے پکڑت بہ رہے ہوں نا تو دنیا بڑی خوش ہوتی. بالکل. تو یہ ہم بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں. ہم بھی گفتگو میں کچھ اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دیں تو ہمارے بھی جناب ایسے بلے 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 ہمارے لیے بھی ہو سکتا ہے. باہر ہم نکلیں اسٹوڈیو سے تو پھولوں کا ہار لے کے لوگ کھڑے ہوں, لیکن ہمیں ایسا کرنا نہیں ہے, خواہ کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے. احمد محی الدین صاحب پلاننگ کے تحت ہی پولیس جوائن کی انہوں نے, تاکہ ان کو فیم ملے, اور انہوں نے اپنی اول کی نوکری سے ہی فیم کے لیے کوشش شروع کی. اول کی نوکری سے ہی اپنی ہر پوسٹنگ پہ انہوں نے سوشل میڈیا کو انوالو کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن فورس کے قواعد و ضوابط کے بالکل منافی ہے. ہاں, ہم اس بات کی تو تہ تک جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنا ایم پورا کیا, آپ پولیس میں آ گئے. ہم تو آگے کی جو پروجیکشن ہے, سیلف پروجیکشن, اس پہ اعتراض ہے. سیلف پروجیکشن سے وہ جو حاصل کرنا چاہتے تھے, ان کی ایک این جی او کے ساتھ افیلیشن, وہ انہوں نے جوائن کر لیا. ٹھیک, لیکن آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ وہ امریکہ جا رہے ہیں. میں بتاتا ہوں جی, فیملی گئی ہوئی نا جی. فیملی تو بہت سے لوگوں کی امریکہ ہے. نہیں بھائی جان, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, انہوں نے اپنی فیملی کو پہلے بھجوایا. نہیں تو بہت سے افسران کی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں ہاں بالکل, آپ نے یقیناً میرا وہ پوڈ کاسٹ سنا ہوگا. میں آج بھی دعوے دار ہوں کہ یہ چلے جائیں کہ ان کی منزل مقصود وہی ہے. انہوں نے شاید جنت, وہ کسی شداد دنیا میں جنت بنائی تھی. تو ذہن میں رکھیے گا سر کہ یہ جو ملازمت ہے نا, جسے آپ پی ایس پی کہتے ہیں, یہ خواب ہوا کرتا ہے. کسی بھی ملازمت سے, پاکستان میں کوئی بھی ملازمت اتنی پرکشش نہیں ہے جتنی پولیس سروس آف پاکستان ہے. آپ کے تعلیم حاصل کرنے والے ہر بچے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پی ایس پی بن جائے. بالکل. اور یقینی طور پہ جتنا اس میں آپ کو مشاہرہ ملتا ہے, جتنی آپ کو فیسلٹیز ملتی ہیں, جو کچھ بینیفٹس, جو ادروائز بینیفٹس آپ کو ملتے ہیں وداؤٹ اینی کرپشن, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی پی ایس پی افسر کو کرپشن کرنے کی. آپ کے سینکڑوں مددگار, آپ کے سینکڑوں محافظ, آپ کے سینکڑوں ماتحت ہر وقت آپ کے حکم کے تابع ایک شہنشاہانہ زندگی کا جو خواب ہے وہ پی ایس پی آفیسر کی شکل میں. لیکن میں سمجھتا ہوں چلے یہ بھی ٹھیک ہے. وہ ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھا تھا کہ جی آپ کا گاڑی کا دروازہ کس نے کھولا ہے, آپ کی سیلری کتنی ہے, یہ وہ. میں اس چیز پہ نہیں جاتا کہ ایک بندے نے سی ایس ایس کیا. میں یہ بات نہیں کر رہا. نہیں, بات آپ کی بالکل درست ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ آپ کا دروازہ کوئی کھولے. سر آپ دیکھیں نا, آپ کے پہنچنے سے پہلے اے سی چل رہا ہے. آپ جیسا فرنیچر خواہش کرتے ہیں ویسا فرنیچر آ رہا ہے. آپ جیسے پھول, جیسے پودے, جس قسم کا فرنیچر, محنت بھی کی, کوئی جتنی مرضی محنت کی ہو سر, جو فیسلٹیز, میں آنا چاہتا ہوں واپس محی الدین صاحب پہ, احمد محی الدین صاحب پہ, جو فیسلٹیز ایک پی ایس پی آفیسر کو حاصل ہے وہ ایک کلاس انڈسٹریلسٹ کے پاس بھی نہیں ہوتی سر. وہ اختیارات کی گیم ہے نا, اختیارات پلس. سر دیکھیں نا, آپ ایک ممتاز شخصیت بنتے ہیں جب آپ پی ایس پی آفیسر بن جاتے ہیں. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب میں نے گریجویشن کی نا جی, تو اگر والد زندہ ہوتے تو شاید ہم بھی یہی خواب لے کے جنمے تھے, پی ایس پی یہی خواب لے کے جنمے تھے کہ افسر بننا ہے. تو اس میں مذائقہ بھی نہیں, تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, تو وہ افسر بن گئے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ خدمت آپ اس سیٹ پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں. کر سکتے. اچھا, آج کل
پولیس افسران، اب تو خیر آئی جی صاحب نے پابندی لگا دی، ورنہ سیلف پروجیکشن اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ہر بندہ ٹک ٹاکر تھا، جی بالکل ہر ایس ایچ او ٹک ٹاکر بن گیا تھا، ہر ڈی ایس پی ٹک ٹاکر بن گیا تھا. جی. تو میرا تو اختلاف یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں، ابھی آپ نے سختی کی بات کی، سوری ٹو سے، اردل روم میں سر جتنی سختی ہوتی ہے، اور بعض پولیس افسران کے اردل روم تو انتہائی سخت ہوتے ہیں. مجھے 2-3 کے اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تو پھر میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مجھے اجازت دیں، یہ چائے پی کے میں نکلتا ہوں. لیکن اس میں نے جو چیز دیکھی وہ صرف وہاں پہ 3 لوگ ہوتے ہیں، ایک جو پی ایس او، وہ بھی زیادتی ہے سر، ایک وہ بھی زیادتی ہے افسر، اور ایک سامنے کھڑا ایک ہوا افسر شخص. بڑے ہی شاندار، بڑے ہی خوبصورت انسان بہت کم ہوتے ہیں جو ماتحت پرور بھی ہوتے ہیں ہاں. اور جو ماتحتوں کی تمام تر مشکلات کے لیے بھی آسانی بنا دیتے ہیں. وہ تھے لاہور میں، ان کی پوسٹنگ رہی. کیا نام تھا؟ نام نہیں میں لینا چاہوں گا. ان کا آرلی روم، اردل روم، میں نے اتنا سخت کبھی نہیں دیکھا، جتنے آج کل ہوتے ہیں. نہیں جتنا سخت ان کا اردلی روم ہوا کرتا تھا. اچھا. اور وہ اتنا سخت اردلی روم ہوتا تھا کہ جو پیش ہونے والا ہے وہ باہر جا کے رویا کرتا تھا چیخے مار مار کے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اس میں کیا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. ان کے اردر روم میں کیا تلخی کیا تھی، جو بعد میں ایک اور سینئر آفیسر کہ وہ جا کے متحد لگے تو اس سینئر افسر نے کہا کہ یار میں نے تمہاری شخصیت دیکھی ہے، میں نے تمہارے اندر وہ ایک انسان دیکھا ہے جس کو تو میچ ہی کو نہیں کرتا، تو تم اپنی زبان کی وجہ سے اتنے بدنام ہو رہے ہو. میں نے تو سارا ریکارڈ چیک کیا سر. اب یہاں پہ بڑی سزائیں نہیں دی سر، میں وہی عرض کرنے لگا، ریکارڈ پڑتال کیا گیا کہ اس دور میں تعینات جو افسران تھے سنشور کتنی ہوئی ہیں، انہوں نے کتنی سزائیں دی، تنزلی کتنی ہوئی ہے. ایک ایسے آفیسر تھے جو ماتحت کو جفی بھی ڈالتے تھے، جو ماتحت کو پیار بھی کرتے تھے، جو ماتحت کو کرسی بھی پرووائڈ کر دیتے تھے. قلم چلا کے اور جب دیکھا سزاؤں کا جائزہ لیا گیا تو اس تلخ پولیس افسر کے کریڈٹ پہ ان کے مقابلے میں 20% سزائیں بھی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے رویے کی وجہ سے ناپسندیدہ شخصیت بنے. اور پھر بعد میں جب وہ ایک زیرک پولیس افسر کے سبارڈینیٹ بنے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ بیٹا اپنی زبان کو درست کرو، تم جیسا تو افسر ہی کوئی نہیں. تو پھر انہوں نے ایسی لازوال مثالیں قائم کی پولیس کے لیے، جس میں آپ کی بیواؤں کے فنڈز اور آپ کے شہداء کے لیے جو معاملات تھے، پولیس کی ویلفیئر کے جو کچھ تھے، وہ ایسی سیٹ پہ تھے کہ وہ بدرجہ اتم انہوں نے کیے. اور پھر میرا بھی ان کے ساتھ انٹریکشن تھا، میں ان کا سبارڈینیٹ بھی رہا، میرا ان سے تعلق بھی تھا، تو میں بھی کبھی کبھار کہا کرتا تھا کہ سر جی، تو وہ خود سے کہتے تھے کہ یار مطلب میرا کنٹرول نہیں رہتا. تو میں نے ان سے کہا، میں بھی کہا کرتا میں کہ سر پھر انج کریا کرو، نہ لکھنا میٹھے شربت دا گلاس رکھیا کرو، جب کبھی ایسا محسوس ہو کہ معاملات تلخ ہیں تو ایک گھونٹ اس کا لے لیا کریں تو زبان کی تلخی جاتی رہے گی. تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے بھی اردر روم ہوتے ہیں. لیکن احمد محی الدین صاحب نے تو کھلی کچہریوں میں پولیس افسران کی پتلونیں تک اتار دی، ان کو اس انداز میں ٹریٹ کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اپنے کیڈر کے لوگ جو ہیں ان کو بھی میں نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، کئی پولیس افسران ایسے ہیں کہ جو بالکل سامنے نہیں آتے، جنہوں نے آج تک سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کیا، بڑے اعلیٰ، بہت بڑے، اور ان کے کریڈٹ پہ اگر ان کے کارنامے دیکھیں تو بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار یہ اس ضلع میں اور اتنے سینسٹیو ایریاز میں سرو کتنے اچھے طریقے سے کر گئے ہیں. اب اگر آپ دوسری جانب آ جائیں، آپ ہے تو متنازع، مطلب بڑا تنقیدی معاملات چل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھا کبھی آپ نے سی سی ڈی والوں کو ٹک ٹاک کرتے ہوئے؟ کوئی اور بات کر لیں. نہیں وزیر صاحب ایک سیکنڈ، نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا کچھ کر گزرے. دیکھیں یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اپنی جو فورس بنائی اس کو کس طرح سے بائنڈ کیا اور پھر کس طرح ڈسپلن میں لے کے آئے. تو ڈسپلنڈ فورس، سی ٹی ڈی کو نہیں دیکھا. ڈسپلن فورس کے یہ تقاضے ہیں کہ ڈگنیٹی، ایک اور جو ڈسپلن فورس ہے ہماری، یہ تو خیر ڈسپلن فورس نہیں ہے، اس کو فورس تو غلط کہتے ہیں، تو یہ خدمت خلق کا ادارہ ہے.
ایک جو باقاعدہ ڈسپلن فورس ہے اس کے تو قواعد اتنے شدید ترین سخت ہیں کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہیں کر سکتے. ان کو اپنے معیار کو قائم رکھنے کے لیے باقاعدہ ٹریولنگ کا بھی ان کا ایک اصول، ایک ضابطہ اخلاق بنایا ہوا ہے. ساڑھے پولیس طرح نہیں کہ بیچارے ویگن نال بھی لمک کے جا رہے ہیں، کہیں سائیکل پہ سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو کہیں رکشے کے پیچھے لٹکے ہوئے جا رہے ہیں، کہیں ویگن کے اندر گھسے ہوئے ہیں، سر آگے جھکایا ہوا ہے، گردن اوکڑ کے بھی سفر کر رہے ہیں. تو سر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو درست کرنے والی ہیں. اچھا آپ لیکن ان کی درستگی کا طریقہ کار یہ نہیں ہے جو احمد محی الدین صاحب نے اپنایا. ٹھیک ہے. اچھا آپ مانتے ہیں کہ پولیس رولز جو ہیں اس میں بھی اس چیز کی گنجائش نہیں ہے؟ نہیں ہے سر، سیلف پروجیکشن. نو نہیں ہے، نہیں ہے. مطلب آپ سیٹ پہ ہیں، آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ باپ آئے بیٹا آئے کسی کے خلاف، آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری. اچھا اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دیتا ہوں. میں یہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ کچھ اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اخلاقی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ میں ہر اس بات کی تو میں آپ کی تائید نہیں کروں گا نا کہ جو ہم نے بھی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے بھی اپنی سروس میں جب والدین کے خلاف اولادیں آئیں تو ایک بڑا غلیظ سا لفظ میں استعمال کیا کرتا تھا کہ ان کا ڈی این اے کرواؤ. کون اپنے باپ یا اپنی ماں کو بے دخل کر سکتا ہے؟ کون اپنے باپ یا اپنی ماں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کے لیے آ سکتا ہے جس کا تو اسلام میں قطعی طور پہ بالکل یہ جو میں بات کر رہا ہوں. پھر اس کے علاوہ کہ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں اور باپ اپنا بیٹا اپنا حصہ مانگ رہا ہے تو قانون تو کہتا ہے. دیکھیں سر، باپ سے آپ اپنے دادا کی جائیداد تو مانگ سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا سر. کسی بیٹے کو آپ کی جائیداد پہ کوئی حق نہیں ہے، کسی بیٹے کو آپ کی جائیداد پہ کوئی حق نہیں ہے، نہ باپ دادا کی جائیداد پہ کوئی حق ہے. اس پہ ذرا غور کر لیجئے گا، دینی اعتبار سے کسی عالم دین سے پوچھ لیجئے گا. جب تک آنکھ نہ کیا جائے جس کو چاہے وہ دے. نو سر، بیٹا باپ کی ملکیت ہے، یہ آپ اس پہ تصدیق کر لیجئے گا کسی عالم دین سے، کسی مفتی سے. نہیں میں عالم دین سے کیوں جاؤں، میں آئین پاکستان کی بات سر میں نہیں سر، ایک سٹیٹ سر ایک سیکنڈ، آئین پاکستان اگر ہمارے اس آئین کے متصادم ہے جو میرے خالق کا بنایا گیا آپ جذباتی ہو رہے ہیں. نہیں میں جذباتی نہیں ہو رہا. دیکھیں میری ایک بات سنیں سر، معاشرہ چل نہیں سکتا، سن لیجئے، وہ کام جو ہم نے نہیں ہونے دیا اور اس کو شدید حد تک اس کی مذمت کی، اس میں سے ایک کام اور بھی تھا. جب کسی کی پالی ہوئی بیٹی اپنے باپ کے سر میں جوتا مار کے، اپنے بھائیوں کی عزت پامال کر کے، اپنے خاندان کو رسوا کر کے گھر سے فرار ہو جایا کرتی تھی نا، تو کم از کم میں تو حتی المقدور کوشش کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو. نہیں بیٹی واپس کروا دیں، بیٹی واپس ہو جائے، بیٹی کو سمجھا دیا جائے، اسے یہ بتا دیا جائے کہ بیٹا تو اس گھر سے جا تو رہی ہے، تیری اگلے گھر میں بھی عزت نہیں ہونی، تے ٹوٹیاں باواں گل نوں آندیاں ہوندیاں نے، تینوں ساری زندگی اس گل دا مینا ملنا ہے کہ گھروں اے بھج کے آئی سی، اور تیری اولاد کو بھی اس بات کے تانے ملیں گے کہ یہ گھروں بھج کے آئی سی. تیریاں ننانا پورا معاشرہ آپ کو ایس ایچ او لگایا اس لیے کہ آپ امن و امان قائم کریں، لیکچر نہ دیں. نہیں سر، یہ مطلب ایس ایچ او کا کام نہیں ہے سر، یہ فرائض سوری ٹو سے نو. اچھا سنیں، چلیں سر، ایس ایچ او کے یہ فرائض میں شامل ہے کہ وہ معاشرے میں امن قائم کریں. اس کو کہتے ہیں پیش بندی. اب سن لیں میری بات. بیٹیوں کے جب تین بچے لے کے جب وہ آ جاتی ہیں نا گھر واپس، یہ تو ٹھیک ہے، آپ پھر کیا بنتا ہے؟ 18 سال کی بچی اگر کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے تو عدالت بھی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے. تو ایس ایچ او یا آپ کون ہوتے ہیں؟ ہاں ویری گڈ، کہ جناب ویری گڈ، نہیں تو نے نہیں کرنا، تم واپس جاؤ، یہ آپ کا کام نہیں ہے. ویری گڈ کوسچن سر. ہاں آپ کو پتا ہے اس پہ ایک پوڈ کاسٹ رکھی ہے باقاعدہ ایک پینل کی شکل میں. قانون کا جواب تو ایک میں قانونی جواب دینے لگا ہوں سر، قانونی جواب دینے لگا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ مغرب میں شادی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. نہیں مجھے گھمائے نا، مجھے صرف پاکستانی عدالت کے مطابق. سر میں پاکستانی عدالت کی بات کرنے لگا ہوں. عدالت میں وہ بیان دے دے شادی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے، اور آج آپ طلاق کی ریشو دیکھ لیجیے. وہ تو ٹھیک، وہی یہاں پہ بھی بڑھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی گل نہیں، وہ فیر بج گیا ہے. نہ فیر بج گیا ہے، کوئی بات نہیں. آپ کا سوال یہی سن رہی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میرا سوال سابق سی آئی آفیسر جو متعدد بار ایس ایچ او بھی رہا، ظہیر الدین بابر صاحب سے یہ ہے کہ اگر ایک بچی اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے اور اس کے بعد کورٹ جب تسلیم کرتی ہے، قانون پاکستان کا تسلیم کرتا ہے، تو
ایس ایچ او کون ہوتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہ کروائے, جبکہ یہی جب میں نکاح نامے سب سے پہلے جب تھانے جاتے ہیں تو وہ باؤنڈ ہوتے ہیں ان کی سر میں رسپانسبلٹی. اس کے سخت خلاف ہوں, نہ ہی میرا فقہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. سوری, یعنی آپ جو پاکستان میں یہ شادیاں ہوتی ہیں کورٹ میرجز, جی میں اس کے خلاف ہوں. نہیں خلاف ہیں جی, یا بطور ایس ایچ او آپ جی نے؟ میں نے بطور ایس ایچ او اس کا زبردست قسم کا اس کی مخالفت کی ہوئی ہے, اور میں نے کئی ایک بچیوں کو راہ راست پہ لایا ہوا ہوں. میں نے انہیں گھر بھجوایا ہوا ہے والدہ کے ساتھ, والد کے ساتھ. اگر بچی جانا ہی نہ چاہتی ہو, سر آپ کے دبکے کی وجہ چلی گئی, سر جڑیاں 3 بچے لے کے واپس آ جاندی ہیں گھر ماں پیو دے کول تے پھر قتل ہو جاندی ہیں. اودے بارے کی خیال ہے سر؟ پولیس نے پیش بندی تو نہیں دیتا قانون آپ کو اس بات کا لا باؤنڈ اینڈ نہیں آرڈر کی مینٹیننس کیا ہے؟ یہ لا لا اینڈ آرڈر کی مینٹیننس یہ ہے کہ کل کو آپ کی بچی قتل نہ ہو جائے. لا اینڈ آرڈر 2 گھروں کے معاملے میں نہیں آتا, وہ ایک کمیونٹی کے معاملے میں آتا ہے. میں تو صرف آپ سے آپ نے ایک بچی کا استحقاق چھین لیا. ایک بچی نازوں میں پلی بڑی موچی نال بھج جائے, لفاظی نہیں موچی نال بھج جائے جڑا 2 وقت دی روٹی بھی نہ دے سکدا ہوے. بچی کی مرضی ہے نا, آپ تو نہیں. سر اس میں مرضی نہیں ہے, وہ اس کا ذہن ہی اتنا پختہ نہیں ہے. آپ کیا تربیت کی کمی رہ گئی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بچی اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. آئی ایم سوری, قانون تو اجازت سر میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. والدین کی اجازت, ولی کی اجازت, بڑے بوڑھوں کا شامل ہونا, ہاں اس حد تک میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ شادی کے معاملے میں بچیوں سے پوچھنا لازمی ہے کہ تمہاری کیا مرضی ہے, اسلام اور پھر اس پہ بیٹھ کے اس سے تسلی سے تمام اس کے جتنے بھی نقصانات اور فائدے ہیں وہ اس سے ڈسکس کرنا ضروری ہے. اور میں یہ بھی ذہن میں رکھتا ہوں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب کوئی, میں یہ بھی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جڑی چلی گئی ہے نا پھر بوا بھی بند کر دے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں جب 3 بچے اٹھا کے واپس آتی ہے, آپ اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے, پھر بس جو گئی. دیکھیں جو چلی گئی تو پھر انہوں بھگتنا چاہیے اپنے فیصلے نو, پھر روندیاں واپس کیوں آندیاں نے؟ تو یہ مشورہ تو عام آدمی بھی دے سکتا ہے, وہ پولیس کے پاس آتے, پولیس یہ کیوں مشورہ دیتی ہے؟ پولیس یہی مشورہ دیتی ہے کہ بیٹا انج نہ کر, یہ چنگی گل نہیں, تینوں نقصان ہوئے گا. اور ہوا بھی نہیں, کئی سارے نقصان ایک طرف ہوتے ہیں. ماں باپ کی مرضی سے کیے رشتوں میں نقصان ہوتے ہیں. سر بات یہ ہے, میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زور زبردستی کی شادی نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنے خاندانی اصولوں کو لے کے شادیاں کریں, غلط ہے. آپ اپنی برادری سسٹم کو لے کے شادیاں کریں, غلط ہے. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ راہ فرار اختیار کر کے اپنے محلے کے ماچھی کے ساتھ دوڑ جائیں. جو اس کی مرضی ہے, نہیں, غلط ہے. نہیں, ایک بچے کی مرضی ہے. آپ مجھے اس پہ کنونس نہیں کر سکتے. میں قانون بھی مجھے اس پہ کنونس نہیں کر سکا آخری وقت. تو اس کا مطلب آپ نے ساری زندگی قانون کی پاسداری میں نے بالکل پاسداری کی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بچیوں کو واپس بھیج دیا. مجھے یہ ناپسند ہے نا, میں اس کا سوال مجھے دیکھیں بہت سی پالیسیز, بہت سے قانون مجھے بھی سوال کا جواب میں اس لیے پازیٹیو نہیں دے رہا کہ میری زبان سے یہ لفظ ادا نہیں ہوں گے کہ گھر سے بھاگ. نہیں, میں یہ تو کہہ نہیں رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس میں بچی اپنی مرضی سے شادی کرتی ہے بالغ ہو, تو وہ تو اسلام بھی اجازت دیتا ہے اور قانون بھی اجازت دیتا ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ میں اس کو سیکنڈ نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.